अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, आपके सामने एक बहुत ही अहम मसले के हवाले से आज हाज़िर हुआ हूँ। कुछ दिन पहले मेरी नज़र से एक वीडियो गुज़री जिसके अंदर कुछ इश्तिबाहात लोगों के ज़हनों में डालने के लिए एक तख़रीबकार शख्स ने अपनी कोशिश की, और वो चाहता ये था कि ताकि मोमिनीन को फ़ुक़हाए मिल्लत जाफ़रिया के ख़िलाफ़ उकसा सके। तो हर ज़माने में ऐसी साजिशें होती रही हैं और आज भी हो रही हैं, लिहाजा मोमिनीन को इस हवाले से होशियार रहना चाहिए। मैं सिर्फ़ आपकी खिदमत में इसलिए हाज़िर हुआ हूँ कि जिस मसले को उसने अपनी वीडियो के अंदर उठाया है और बहुत सारे मोमिनीन उस वीडियो को देख के परेशानी का शिकार हुए हैं, मैं चाहता हूँ उस इज़्तिराब की कैफियत से मोमिनीन को निकाला जाए और हकीकत बयान की जाए कि उस वीडियो में या उस पैगाम में या उन चीज़ों के अंदर के जो आज के माशरे में इस तरह की उठाई जा रही हैं क्या हकीकत है, और उन लोगों की जहालत को आपके सामने आश्कार किया जाए। सवाल यहाँ पर यह उठाया जा रहा है कि आज के ज़माने में जो नमाज ईद उलमाए किराम पढ़ा रहे हैं उसमें दुआए कुनूत जो पढ़ी जाती है, उस दुआए कुनूत के अंदर कुछ जुमले ऐसे हैं कि जो जुमले कहीं से भी नहीं लगता कि वो मासूमीन अलैहिस्सलाम की तालीमात के मुताबिक हों, बल्कि उन जुमलों का मफ़हूम, उनका मतलब मकतब तशय्युअ के मुसल्लमात के ख़िलाफ़ है। और हो ही नहीं सकता कि कोई मासूम इस किस्म के जुमले अपने किसी मानने वाले को तालीम दे कि तुम नमाज में इस तरह पढ़ा करो या इस तरह दुआ मांगा करो। अब आते हैं अपने असल मकसद के ऊपर, आएँ देखें कि जो आज के ज़माने में उलमाए किराम नमाज ईद के अंदर जो कुनूत पढ़ रहे हैं उसकी दुआ कौन सी है और उस दुआ के अंदर वो फ़िक्रे कौन से हैं कि जिन पर इश्काल किया गया। मेरे सामने मफातिहुल जनान पड़ी है, मारूफ़ किताब हर मोमिन के घर में होती है, और इस वक्त जो मेरे सामने एडिशन मौजूद है उसके सफ़ा नंबर 270 के ऊपर ये दुआ मौजूद है। और मेरे ख़्याल में हर मोमिन इससे वाकिफ़ है, इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। और दुआ यह है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा अहलल किब्रिया वल अज़मति व अहलल जूद वल जबरूत इला आखिरिही। अब इसके अंदर जो ये दुआ पढ़ी जाती है इसका मेन जुमला जिस पर एतराज़ किया गया है, ज़रा उस पर तवज्जो कीजिएगा, और वो जुमला ये है, व अन तुदखिलनी फ़ी कुल्लि खैरिन अदखलत फ़ीहि मुहम्मदन व आल मुहम्मद व अन तुखरिजनी मिन कुल्लि सूइन अखरजत मिनहु मुहम्मदन व आल मुहम्मद सलवातुका अलैहि व अलैहिम अजमाइन। ये वो दो जुमले थे जिनके ऊपर एतराज़ किया जाता है। अब देखिए, इन जुमलों का कुछ किताबों के अंदर जो तर्जुमा किया गया है वो तर्जुमा काबिल इश्काल है। इंशाअल्लाह इस पर भी मैं वजाहत करूँगा कि सही और दुरुस्त तर्जुमा क्या बनता है। जो गलत तर्जुमा इस वक्त लोग पेश कर रहे हैं ताकि लोगों को इसके ज़रिए गुमराह कर सकें, वो तर्जुमा ये बनता है कि गोया ये शख्स दुआ मांग रहा है कि अन तुदखिलनी फ़ी कुल्लि खैरिन अदखलत फ़ीहि मुहम्मदन व आल मुहम्मद, के मेरे अल्लाह तू मुझे हर उस नेकी में शामिल फरमा, उसमें दाखिल फरमा जिसमें तूने मोहम्मद वाले मोहम्मद को दाखिल किया। और अगला फ़िक्र ये है, वो अन तुखरिजनी मिन कुल्लि सूइन अखरजत मिनहु मुहम्मदन व आल मुहम्मद, और मुझे हर उस बुराई से, हर उस गुनाह से निकाल जिससे तूने मोहम्मद व आल मोहम्मद को निकाला। नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। यहाँ पर तासुर ये दिया जाता है कि ये लोग जो हैं, ये मुज्तहिदीन जो हैं, ये जो फ़ुक़हा जो हैं, ये लोगों को मोहम्मद वाले मोहम्मद की सही तालीमात से दूर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस जुमले का मतलब तो ये बनता है कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम नऊज़ु बिल्लाह वो गुनाहों में गिरफ़्तार थे, वो ख़ताकार थे और अल्लाह ने उनको गुनाहों से निकाला। इसलिए ये बंदा दुआ मांग रहा है कि मेरे अल्लाह, जिस तरह तूने मोहम्मद वाले मोहम्मद को गुनाहों से निकाला है, मुझे भी हर उस बुराई से निकाल। तो गुजारिश कर दूं कि ये तर्जुमा गलत है, ये तर्जुमा ठीक नहीं है। तर्जुमा दुरुस्त क्या है वो आखिर में गुफ्तगू करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखने वाली बात यह है कि ये फ़िक्रे जो दो आपके सामने मैंने पढ़े हैं, क्या ये दो फ़िक्रे मासूमीन अलैहिस्सलाम की तालीमात के ख़िलाफ़ हैं? एक चीज़ ये देखनी है, और दूसरी चीज़ ये देखनी है कि आया ये जो दुआ आज के ज़माने में उलमा पढ़ रहे हैं, ये आज के फ़ुक़हा और मुज्तहिदीन ने अपनी तरफ से बना के इसमें ये जुमले शामिल कर दिए हैं, या वाक़ई इनकी तारीख़ कुछ और है। तो मेरे ख़्याल में सबसे पहले हम तारीख़ पे आते हैं। अब जब हम इस दुआ की तारीख़ी हैसियत को देखते हैं तो हमें अपने इन अदवार के अंदर सबसे पहली जो हस्ती हमें नज़र आते हैं कि जिन्होंने अपनी किताब के अंदर इस दुआ को दर्ज किया, वो शेख ताइफ़ा
जनाब शेख तूसी रहमतुल्लाह अलैह हैं, जिनका मुतवफ़ा 460 हिजरी है। और आपको मालूम है 329 हिजरी में इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की ग़ैबत हुई और उसके बाद 460 में जनाब शेख तूसी रहमतुल्लाह अलैह का मुतवफ़ा है। और ये इमाम के ज़माने के इंतहाई करीब के अफराद में से हैं, अक़रब तरीन ज़माना इनका इमाम के साथ है। इनकी मारूफ़ किताब है मिसबाहुल मुतहज्जिद, और मिसबाहुल मुतहज्जिद के सफ़र नंबर 456 के ऊपर उन्होंने इस दुआ को लिखा और उस दुआ के अंदर ये जुमले मौजूद हैं। मैं कहना ये चाहता हूँ, मैं समझाना ये चाहता हूँ कि जो लोग कहते हैं कि आज के फ़ुक़हा ने, आज के मुज्तहिदीन ने असल दुआ के अंदर इन जुमलों को शामिल किया है, क्योंकि वो बेचारे जो मुहक्किक हैं वो उर्दूदान तबका ऐसे हैं कि जिनके पास उर्दू की किताबें आई हैं और जब से आई हैं उन्होंने इज्तिहाद शुरू कर दिया है अपने हिसाब से। वो देखते हैं कि जो इस वक्त दुआ मन ला यहज़ुरुल फ़क़ीह के उर्दू तर्जमे में मौजूद है, उनको नज़र आ रही है, और वसाइल शिया अल्लामा हुर्र आमली के अंदर नज़र आ रही है, वहाँ पर तो ये जुमले मौजूद नहीं हैं। और वहाँ से इनका तासुर ये जाता है कि ये दो जुमले आज के मुज्तहिदीन ने अपनी तरफ से बीच में डाले हैं और साथ में कुछ कुतुब के अंदर इनका तर्जुमा भी गलत किया गया। तो ये दो चीज़ें इकट्ठी हुई हैं जिसकी वजह से वो इश्तिबाह में चले गए या जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं। बहरहाल खुलासा करूं कि ये जुमला आज के फ़ुक़हा और मुज्तहिदीन की तरफ से इस दुआ में शामिल नहीं किया गया और इसका ऐसा नहीं है, बल्कि 460 हिजरी के मुतवफ़ा में शेख तूसी रहमतुल्लाह अलैह, ज़ाहिर है उससे पहले के ज़माने में उन्होंने किताब लिखी है और उस किताब के अंदर इन जुमलों को लिखा। अब मसला ये है कि शेख तूसी रहमतुल्लाह अलैह का ज़माना आइम्मा के ज़माने से जो ज़ाहिरी हुकूमत थी उसके अक़रब तरीन ज़माने में आता है। अब उन्होंने इस दुआ को लिखा है, बहुत सारी बात की बरजस्ता शख्सियात ने जो दीनी अहकाम हैं और जो दुआएं हैं और जो अमाल हैं वो इसी किताब से लिए हैं, मिसबाहुल मुतहज्जिद से। ये किताब गोया उनकी असास बनती है। मिसाल के तौर पर आपको बताऊं कि ये दुआ जब शेख तूसी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब के अंदर लिखी है तो बाद के बहुत सारे बुज़ुर्गान ने उनकी इस किताब से इसको अख्ज़ किया। मिसाल के तौर पर आपको बताऊं, हमारी मारूफ़ किताब है बिहारुल अनवार। बिहारुल अनवार जिल्द 78 सफ़र नंबर 380 के ऊपर अल्लामा मोहम्मद बाकिर मजलिसी रहमतुल्लाह अलैह ने इस दुआ को इसी मिसबाहुल मुतहज्जिद से लिखा और इसको कबूल भी किया। और आप जानते हैं कि अखबारियों के यहाँ अल्लामा मजलिसी रहमतुल्लाह अलैह का बहुत बड़ा मर्तबा है, तो ये एक अखबारी आलिम अपनी किताब बिहारुल अनवार के अंदर इसी दुआए कुनूत को तस्लीम कर रहे हैं और किताब के अंदर लिख भी रहे हैं। और उसके बाद दूसरी शख्सियत बताऊँगा आपको कि हमारे अखबारी उलमा में से जो मुहद्दिसीन में से शख्सियत गुज़रे हैं वो मुहद्दिस नूरी गुज़रे हैं। उन्होंने अपनी किताब अल-मुस्तदरकुल वसाइल के अंदर जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 142 के ऊपर इसी दुआ को मिन्नो अन इन्हीं अल्फाज के साथ नकल किया है कि जो मिसबाहुल मुतहज्जिद के अंदर मौजूद हैं। और साथ में इस दुआ को लिखने के बाद ये भी लिखा है कि यकीनन शेख तूसी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक मोतबर हदीस मौजूद होगी जिससे उन्होंने ये लेके इस हदीस को लिया है। इसका मतलब है सबसे पहले इस दुआ को जो आज के ज़माने में बुज़ुर्गान पढ़ते हैं उसको दर्ज करने वाली शख्सियत शेख तूसी रहमतुल्लाह अलैह हैं। और शेख तूसी पर एतमाद करके आज 1400 साल हो गए अब तक के ज़माने में, यानी जितना शेख तूसी से अब तक का ज़माना गुजरा है, सब ने उन पर एतमाद करते हुए इस दुआ को लिया और अपनी किताबों में दर्ज किया। इसका मतलब यह है कि आज के फ़ुक़हा और मुज्तहिदीन की तरफ से जुमला गढ़ के बना के इसमें शामिल नहीं किया गया, बल्कि ये कदीम ज़माने से हमारी मोतबर तरीन कुतुब के अंदर मौजूद था और इसी तरह चला आ रहा है। और इसी मोतबर मतन की वजह से और इसी मोतबर हदीस की वजह से हमारे फ़ुक़हा ने इसकी इजाज़त दी और अपनी किताबों के अंदर इसको दर्ज किया और हमारे उलमा इसको पढ़ते हैं। अब इससे अगले मरले की तरफ आते हैं। ये तो क्लियर हो चुका कि ये आज के फ़ुक़हा और मुज्तहिदीन की तरफ से बनाया हुआ जुमला नहीं है, बल्कि ये कदीम से चला आ रहा है। साथ में एक और चीज़ ऐड कर लें, वो ये है कि देखना ये है कि ये जुमला जिस तरह हमें इस दुआ में मिलता है, क्या मासूमीन अलैहिमुस्सलाम ने किसी और को बेऐने ही इन्हीं अल्फाज के साथ तालीम किया है या नहीं किया। क्योंकि अगर तो हम इस बात में कामयाब हो गए कि बेऐने ही इन्हीं अल्फाज के साथ किसी मासूम ने अपने किसी साहबी को ये जुमला तालीम किया है तो बहुत बड़ा एतराज़ ख़त्म हो जाएगा। वो ये कि जो लोग कहते हैं कि ये जुमले, ये फ़िक्रे मासूमीन की तालीमात के ख़िलाफ़ हैं और मज़हब शिया या मकतब तशय्यो के मुसल्लमात के ख़िलाफ़ हैं,
ان لوگوں کو جواب مل جائے گا۔ تو آئیے ہم اس کو ذرا دیکھتے ہیں۔ تو جب ہم اپنی احادیث کے ذخیرے کے اندر تلاش کرتے ہیں تو ہماری قدیم ترین کتب میں سے الکافی شیخ محمد ابن یعقوب ابن اسحاق کلینی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہمارے سامنے آتی ہے، اور وہ اپنی کتاب الکافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 291 اور باب نمبر ہے 258 اور اس کی حدیث نمبر ہے 22۔ دراصل اس باب کا عنوان ہی یہی تھا کہ معصومین علیہ السلام نے جو تعلیمات ہمیں دی ہیں کہ صبح و شام کون کون سی دعائیں پڑھنی چاہیے، اور ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے جو حدیث نمبر 22 کے اندر درج ہے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی کو تعلیم دی، اور اس کے فقرے آپ کے سامنے اسکرین پہ شو ہو رہے ہیں، آپ اس کو دیکھیے گا۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے اور اپنے صحابی کو تعلیم دے رہے ہیں، اور اس کی آخری فقرے یہ ہیں، میں مختصر اس لیے کر رہا ہوں، آپ اس کو بعد میں مزید تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں، آپ اس کو جان سکتے ہیں، کیونکہ میں ویڈیو کو مزید لمبا نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ اس فقرے کی طرف آئیں جن پر آج کے کچھ جہلا اشکال کر رہے ہیں، میں ان سے مخاطب ہوں کہ خدا را اپنی زبانوں کو کنٹرول میں رکھا کریں، کیونکہ آپ کی جہالت کی وجہ سے آپ کیا کہہ رہے ہیں اور اس کا کیا نتیجہ نکل رہا ہوتا ہے یہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں آپ نے کتنا بڑا الزام لگا دیا فقہا کے اوپر، جبکہ یہ جملہ معصوم کا تعلیم کرتا تھا۔ صفحے کے اوپر دیکھیں، امام نے تعلیم کیا اور دعا کے اندر یہ جملے موجود ہیں، اللہم ادخلنی فی کل خیر ادخلت فیہ محمد و آل محمد واخرجنی من کل سوء اخرجت منہ محمد و آل محمد۔ میں کہتا ہوں بے عین ہی انہی الفاظ کے ساتھ یہ دعا تو ہماری الکافی میں موجود ہے۔ اب اس حدیث کے بارے میں کیا کہیں گے، اور اس حدیث کو محدثین نے قبول بھی کیا ہے، تسلیم کیا۔ آپ مرآت العقول میں اگر آپ جا کے دیکھتے ہیں تو مرآت العقول میں علامہ محمد باقر مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے جلد نمبر 12 اور صفحہ نمبر 266 کے اوپر اس حدیث کو، جو کہ آپ کو پتہ ہے الکافی کی بڑی معروف شرح ہے، اور اس کے اندر انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ الحدیث الثانی والعشرون مرسل کالصحیح لاجماع العصابۃ علی صفوان۔ اب یہاں پر کہتے ہیں کہ یہ حدیث مرسل ہے کالصحیح، یعنی کہ یہ صحیح کی مانند ہے۔ اب اس کا مختصر میں آپ کو وضاحت کر دوں کہ اس کے اندر جو راوی ہے، نقل کرنے والا، وہ صفوان ابن یحییٰ ہیں۔ صفوان ابن یحییٰ اصحاب اجماع میں سے تیسرے طبقے کے اندر آتے ہیں اور بہت معتبر شخصیت ہیں، اور ساتھ میں یہ اصحاب تسویہ میں سے بھی شمار ہوتے ہیں۔ اصحاب تسویہ میں 3 اصحاب ایسے شامل ہیں جن کے بارے میں علماء نے یہ رائے دیا، ان کا نظریہ یہ ہے کہ انہم لا یروون ولا یرسلون الا عن ثقۃ، کہ وہ روایت بھی کرتے ہیں تو ثقہ سے کرتے ہیں، اور کہیں اگر ارسال کرتے ہیں تو ارسال بھی اس وقت کرتے ہیں جب وہ شخص کیا ہو، ثقہ ہو، یعنی کہ اپنے سے بعد والے راوی کا نام وہ ہٹا دیتے ہیں، تو وہ ہٹاتے اسی وقت ہیں جب ان کو یقین ہو کہ میں جس بندے کا نام ہٹا رہا ہوں وہ ثقہ ہے، اور اس سے روایت انہوں نے لی ہوتی ہے۔ تو صفوان ابن یحییٰ سے مروی یہ روایات ہیں، اور اخباریوں کی کتنی بڑی شخصیت ہیں، علامہ محدث شیخ الرعاملی، ان کے نزدیک تو یہ جو مرویات ہیں ان کی، یعنی کہ اصحاب تسویہ کی جو مرویات ہیں، ان مرویات کو تعبداً تسلیم کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارے لیے تعبداً ماننا ضروری ہے ان کی مرویات کو، یہ وہ عظیم شخصیات ہیں۔ صفوان ابن یحییٰ ہو گئے، بزنتی ہو گئے، تو ابن ابی عمیر، یہ 3 اصحاب ہیں جو اصحاب تسویہ میں شمار ہوتے ہیں، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی مراسیل دیگر جو راوی ہوتے ہیں ان کی مسانید کا درجہ رکھتی ہیں، یعنی کہ ان کی مرسل روایت بھی ہو نا تو ان کی مسند روایت کے پلے کی روایت شمار ہوتی ہے، لہٰذا سند کے حوالے سے بھی آپ اشکال نہیں کر سکتے ہیں۔ اور خیر دعاؤں کے اندر تو بہت زیادہ جو ہے نا وہ سختی نہیں کی جاتی، اور نہ ہی اس کو زیادہ دیکھا جاتا ہے۔ یہاں پر تو اگر کوئی ضعیف روایت بھی ہو سند کے لحاظ سے تو وہ بھی قابل قبول ہوتی ہے، آپ اس کو اگر پڑھ دیں گے دعا کو تو آپ کو ثواب ملے گا، یعنی کہ حدیث منبلغ کے تحت آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ دعا تو معصوم نے اپنے ایک صحابی کو تعلیم دی ہے، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ معصومین علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف جملہ پڑھا جاتا ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ جملہ جو شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی معتبر روایت سے دیکھ کے اس کو درج کیا ہے، یہ جملہ بھی ان کا اپنی طرف سے اختراع کردہ نہیں ہے، بلکہ امام صادق علیہ السلام کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم کردہ دعا کا حصہ ہے یہ۔ تو اس طرح اشکال نہ کیا جائے، خدا نخواستہ آپ کی یہ جملے اور آپ کی یہ جہالت کہیں آپ کو کسی گمراہی کے دور کے گڑھے میں نہ پھینک دے کہ جہاں سے آپ کے لیے واپس آنا مشکل ہو۔ تو خلاصہ کلام یہاں تک یہ ہوا کہ یہ جو جملے ہیں معصومین کی تعلیمات کے خلاف نہیں بلکہ بے عین ہی معصوم کے تعلیم کردہ ہیں۔ تو یہاں تک معاملے 2 ہمارے کلیئر ہو گئے کہ یہ دعا آج کے فقہاء اور مجتہدین کی بنائی ہوئی نہیں ہے۔ نمبر 2 کہ یہ جملے بھی معصومین علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف نہیں ہے بلکہ بے عین ہی ان کی تعلیمات کے مطابق ہیں۔ اب اس سے اگلے مرحلے کی طرف آتے ہیں
کہ کچھ کتابوں کے اندر اس کا جو ترجمہ کیا گیا ہے وہ ترجمہ انتہائی ناقص ہے، کیونکہ ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ اے میرے اللہ تو ہمیں ہر اس برائی سے نکال کہ جس سے تو نے محمد والے محمد کو نکالا ہے، اور یہ ترجمہ قابل اشکال بنتا بھی ہے کیونکہ یہ ترجمہ درست نہیں۔ اب آتے ہیں کہ صحیح ترجمہ کیا ہے، تاکہ اس ترجمے کو دیکھیں اور اس کے بعد ہم فیصلہ کریں کہ کیا معصوم کے تعلیم کردہ ان جملوں کا جو مطلب یہ لوگ لے رہے ہیں کیا وہ درست ہے یا اس کا مطلب کوئی اور ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ان جملات کا، ان کلمات کا درست ترجمہ کیا بنتا ہے۔ تو درست ترجمہ دیکھنے کے لیے میں آپ کو کہوں گا کہ آپ کے گھروں میں مفاتیح الجنان موجود ہے، حافظ ریاض حسین نجفی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے، اور تقریباً ہر مومن کے گھر میں یہ کتاب موجود ہوتی ہے۔ مفاتیح الجنان کا ترجمہ کرتے ہوئے علامہ حافظ ریاض حسین نجفی صاحب نے اس فقرے کا ترجمہ کچھ اس انداز میں کیا ہے کہ اور وہ یہ ترجمہ دیکھیے گا، اور وہ یہ کہ داخل کر مجھے ہر اس نیکی میں جس میں تو نے محمد و آل محمد کو داخل کیا، اور یہ کہ دور کر دے مجھے ہر اس بدی سے جس سے تو نے محمد و آل محمد کو دور رکھا۔ ترجمے پہ غور کیا آپ نے؟ کتنا بڑا فرق ہے دونوں ترجموں کے اندر۔ جس ترجمے کی وجہ سے اعتراض کیا جا رہا ہے وہ غلط ترجمہ، جس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ مجھے ہر اس برائی سے نکال جس سے تو نے محمد والے محمد کو نکالا۔ اب یہاں سے تو یہ تصور آتا ہے کہ گویا کہ نعوذ باللہ معصومین پہلے گناہوں میں گرفتار تھے، اللہ ان کو نکال رہا ہے، جبکہ ان جملوں کا صحیح ترجمہ یہ بنتا ہے جو حافظ ریاض صاحب نے کیا ہے۔ اس پر کوئی اشکال لازم نہیں آتا۔ کیوں؟ حافظ صاحب نے ان مصادیق یعنی کہ محمد و آل محمد کی خصوصیات شخصیہ اور فردیہ ان کو سامنے رکھتے ہوئے اور نظریہ عصمت کو مد نظر رکھتے ہوئے جو اس کا درست ترجمہ بنتا تھا وہی کیا ہے، کیونکہ جو بھی مترجم ہوتا ہے اس کو یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب وہ ترجمہ کر رہا ہے تو ہر مقام پر ہر لفظ کے اس کے لغوی معنی کے مطابق بے عین ہی ترجمہ نہیں کیا جاتا۔ بہت سارے مقام ایسے ہمیں ملتے ہیں کہ جہاں پر ہم معنی مطابقی کے مطابق ترجمہ کریں تو وہ واقعاً مسلمات کے خلاف ہو جاتا ہے، جس طرح کہ قرآن مجید کے اندر ہے۔ اگر آپ یدیہ کا ترجمہ ہاتھ کریں گے تو وہ یقیناً لوگوں کو اشتباہ کا سبب بنے گا، لیکن ید کا جو قرآن کے اندر اللہ کے لیے استعمال ہو تو وہی ترجمہ کریں جو معصوم نے کیا ہے، یعنی کہ قدرت والا ترجمہ کریں، طاقت والا ترجمہ کریں تو وہ درست ہوگا۔ تو یہاں پر بھی حافظ ریاض حسین نجفی صاحب نے بالکل 100% درست ترجمہ کیا کہ اے میرے اللہ ہمیں ہر اس برائی سے دور رکھ کہ جس برائی سے تو نے محمد والے محمد کو دور رکھا۔ یہاں دور رکھنے کا مطلب ہے یعنی کہ اللہ نے آل محمد کو برائیوں سے دور رکھا، پاک رکھا، صاف رکھا، ہمیں بھی میرے اللہ تو ان سے اسی طرح پاک اور صاف رکھا۔ لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ یہ ترجمہ دکھانے کے بعد بھی ممکن ہے کچھ ذہنوں میں یہ سوال آ جائے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ یہ سوال کر رہا ہے کہ مجھے ہر اس نیکی میں داخل فرما کہ جس نیکی میں تو نے محمد والے محمد کو بھی داخل کیا۔ بھئی اہل بیت کو جو مرتبہ اور مقام دیا گیا ہے آپ وہ طلب کر رہے ہیں، گویا کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مجھے وہ ساری نیکیاں مل جائیں کہ جو محمد والے محمد کو ملی ہیں۔ بھئی ان کے منصب میں تو امامت بھی تھا، ان میں تو منصب میں امامت، ولایت اور یہ عظیم ترین مناصب بھی شامل تھے، تو کس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ کو ساری نیکیوں میں شامل کیا جا سکے؟ تو اس کا بھی بہترین جواب دیا ہے، اور وہی دعا جو میں نے الکافی سے آپ کو دکھائی ہے اس کی شرح کرتے ہوئے علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مراۃ العقول کے صفحہ نمبر 267 کے اوپر اس کی وضاحت بھی دیتے ہیں، اور وہ لکھتے ہیں کہ گویا امام جب یہ دعا تعلیم کر رہے تھے تو امام کا مقصود یہ تھا کہ جو دعا مانگنے والا شخص ہے جب یہ دعا مانگ رہا ہو تو اس کا مقصد یہ ہو، وہ کیا ہے؟ قولہ علیہ السلام فی کل خیر اے مما انا اہلہ ویمکن حصولہ، یعنی دعا مانگنے والا گویا یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ہر اس نیکی میں شامل فرما جس کا میں اہل ہوں، جس کی میں صلاحیت رکھتا ہوں، اور جو میرے لیے حاصل ہونا ممکن ہے اس میں شامل فرما، نہ کہ تمام نیکیوں کے اندر شامل فرما۔ یہاں پر البتہ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملے کی مزید جو ہے نا وہ وضاحت کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے اس میں داخل ہونا، وہ بھی کس طرح کہ ہم منطقی لحاظ سے یہ دیکھا جائے تو ہم ان کی اس جو نیکی ہے اس کی نوع میں آ جائیں یا اس کی جنس سے بعید میں آ جائیں۔ کیا مطلب ہے کہ ہم اس زمانے میں آئمہ اہل بیت کے ساتھ اللہ کی جانے والی نیکی یعنی کہ منصب نبوت اور امامت کے مبلغ تو بن سکتے ہیں نا۔ ہم آج کے زمانے میں اس منصب الہی کے جو اہل بیت کے پاس موجود تھا ہم اس کے مبلغ بن سکتے ہیں، ہم دنیا والوں کو بتا سکتے ہیں
کہ ہمارے آئمہ وہ تھے کہ جن پر اللہ کا انعام تھا، اللہ نے ان کو امامت کا منصب عطا کیا، تو اس میں کون سی بعید بات ہے؟ اور اگر آپ دیکھیں تو اس طرح کی بہت ساری دعائیں ہمیں ملتی ہیں، اور ان دعاؤں کے اندر بھی اس قسم کے جملے خود معصومین علیہ السلام نے تعلیم دی ہیں۔ مثال کے طور پر، ویسے بات لمبی ہو جائے گی، صرف آخری بات اور یہاں پر میں بات تمام کر رہا ہوں۔ آپ دیکھیں اسی کی مثل ہمیں دعائیں اور بھی ہیں کہ جو معصومین علیہ السلام نے ہمیں تعلیم دی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ جائیں تو یہی جو آپ کے سامنے میں نے آغاز میں بیان کیا، مصباح المتہجد کے اندر شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں پر عاشورہ کے اعمال کو درج کر رہے تھے اور زیارت عاشورہ کو وہاں پر انہوں نے لکھا تھا، اور زیارت عاشورہ کو جہاں نقل کیا ہے وہاں پر ایک دعا بھی انہوں نے لکھی ہے جو معصومین علیہ السلام نے تعلیم دی، اور اس دعا کے جملے یہ ہیں: اللہم اجعل محیایا محیا محمد و آل محمد و مماتی مماتا محمد و آل محمد، کہ اے میرے اللہ تو میرے لیے ویسی زندگی قرار دے جیسی تو نے محمد و آل محمد کے لیے قرار دی، اور میرے اللہ تو میرے لیے بھی ویسی ہی شہادت قرار دے کہ جس طرح تو نے محمد و آل محمد کو کے لیے شہادت قرار دی، یا ان کا انتقال، یعنی کہ میرا انتقال بھی ویسا ہی ہو کہ جیسا تو نے محمد و آل محمد کا انتقال کیا، ان کو عظیم ترین درجہ شہادت نصیب کیا۔ اب یہاں پر بھی تو سوال اٹھ سکتا ہے نا کہ کیا مجھ جیسے گناہ گار کی زندگی، گویا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے اللہ میری زندگی ویسی بنا دے جیسے علی کی زندگی تھی، یا نعوذ باللہ میری شہادت ویسی قرار دے جیسے مولا حسین کی شہادت تھی؟ نہیں، کوئی بھی باشعور انسان ایسے جملوں سے یہ مطلب نہیں لے گا۔ گویا کہ معصوم نے یہ تعلیم کر کے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ تم اپنی اہلیت کے مطابق اہل بیت علیہ السلام کی زندگیوں سے جتنی برکتیں سمیٹ سکتے ہو سمیٹو، تم خدا سے دعا مانگو کہ میرے اللہ تو نے جس طرح محمد و آل محمد کی پاکیزہ زندگی تو نے ان کو عطا کی ہے، ہمیں بھی اپنی اہلیت کے مطابق، ہمیں بھی اپنی صلاحیت کے مطابق توفیقات عطا فرما کہ ہم بھی اپنی زندگی میں محمد و آل محمد کی تعلیمات کے مطابق جئیں، اور جب اس دنیا سے جائیں تو ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے دنیا سے جائیں، اور دنیا سے ایک عظیم مرتبہ لے کے جائیں۔ مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، ہم ان کا درجہ تو نہیں پا سکتے لیکن ان کی محبت کے صدقے میں ہمیں بستر پر بھی موت آتی ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ اس حدیث کے اندر جس طرح موجود ہے، اگر ہمیں بستر پر بھی موت آتی ہے تو شہادت کا درجہ ملتا ہے۔ تو کتنی عظیم ترین دعائیں ہیں جو معصومین علیہ السلام نے ہمیں تعلیم کی ہیں۔ تو یہاں تک ہماری گفتگو کا جو نچوڑ بنتا ہے اور خلاصہ یہ بنتا ہے کہ سب سے پہلا اعتراض یہ تھا کہ یہ دعا علماء نے، مجتہدین نے اپنی طرف سے بنا کے اس کو جعل کر کے اس دعا کا حصہ بنایا ہے، جبکہ یہ بات ہم نے غلط ثابت کر دی کہ ایسی بات نہیں ہے۔ دوسری بات یہ تھی کہ یہ جملے جو ہیں معصومین علیہ السلام کی تعلیمات کے مخالف ہیں، ہم نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ یہ دعویٰ غلط ہے، بلکہ بے عین ہی یہ فکرے وہی ہیں جو معصومین علیہ السلام نے تعلیم دیے ہیں اپنے اصحاب کو، اس کو پڑھنے کی تلقین کی ہے کہ صبح شام اس کو پڑھا کرو۔ اور تیسری بات جو ترجمے کے حوالے سے تھی وہ بھی ہم نے آپ کو درست ترجمے کی نشاندہی کر دی، اور اس درست ترجمے کے مطابق ہر بندہ جان سکتا ہے کہ اس کا صحیح مطلب کیا بنتا ہے۔ تو میری خواہش ہے کہ جب آپ نے یہ پیغام مکمل سن لیا ہے تو اس کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے دوسرے مومنین تک پہنچائیں کہ خدا نخواستہ اگر وہ ویڈیو اور وہ جو گمراہانہ جو ان کے حربے تھے اگر کسی تک پہنچ چکے ہوں اور لوگ اضطراب کا شکار ہوں، تو یہ ویڈیو سن کر ان کے دلوں سے وہ اضطراب ختم ہو اور ان کا ایمان جو ہے وہ باقی رہے اور ثابت قدم رہیں وہ لوگ۔ تو خداوند متعال سے دعا ہے کہ جس طرح اس نے ہمیں پاک و پاکیزہ راہبر عطا فرمائے، ہمیں ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی بھی مزید توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔